بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے اور اس عظیم وطن میں جتنے بھی بسنے والے ہیں ان کی خیر ہی خیر ہو اور سب لوگ ترقی کریں، یہ وطن ترقی کرے، اس میں سدا بہاریں رہے، سدا پھول کھلے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبر ہے؟ جی مظہر برلاس صاحب اور ناظرین، آج عدالتی معاملات سر فہرست رہے اور احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کر دی ہے، جبکہ مسلسل غیر حاضری پر نواز شریف کو اشتہاری قرار دے کر ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح میگا منی لانڈرنگ کیس میں اور پارک لین ریفرنس میں آصف علی زرداری پر فرد جرم جو ہے وہ ابھی 17 ستمبر تک جا پڑی ہے، اس دن سنوائی ہوگی اور اس کا معاملہ اس دن سنا جائے گا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف کے وکلاء کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ علاج چھوڑ کے عدالت میں پیش ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے عدالت نے 10 ستمبر تک انہیں سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر رانا ثناء اللہ کی نیب حملہ کیس میں عبوری ضمانت منظور ہو گئی ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر وفاقی کابینہ نے کل زائرین کے لیے فیری سروس اور ماڈل پناہ گاہوں کا دائرہ ملک بھر میں پھیلانے کی منظوری دی تھی۔ یہ کیا فیصلہ ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں یہ بڑے شہروں کے بعد مختلف چھوٹے شہروں میں کس انداز میں کام کریں گی اور اس کے فوکل پرسن سے بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر وفاقی کابینہ نے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے نمائندگان کی منظوری دے دی۔ پھر آج ایک سیمینار بھی تھا، وزیراعظم عمران خان نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سبسڈی جو ہے وہ تو بنیادی طور پر غریبوں کے لیے ہوتی ہے کہ غریب اسے فائدہ اٹھائیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں طاقتور لوگوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ تو اس خبر کا بھی جائزہ لیں گے کہ طاقتور لوگ وہ کون ہیں جو سبسڈی لے کے اربوں روپے جیب میں ڈالتے ہیں اور موج کرتے ہیں اور غریب لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور اس کو روکنا کس نے ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب، سب سے پہلے توشہ خانہ ریفرنس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر کیس بکیس آگے چلے جاتے ہیں۔ جناب آصف علی زرداری پر یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد ہوئی۔ یوسف رضا گیلانی نے روسٹرم پہ آ کے بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رولز کے مطابق کام کیا، میرے پاس سمری آئی بطور پرائم منسٹر، میں نے اس کے اوپر سائن کر دیے، یہی رولز آف بزنس ہے۔ نیب نے یہ ریفرنس بناتے ہوئے رولز آف بزنس کو فالو نہیں کیا۔ یہ یوسف رضا گیلانی کا موقف تھا عدالت میں۔ اپنا گیلانی صاحب سے رات میری ہوئی تھی ملاقات کسی جگہ پہ، صحیح، شام کو ہم اکٹھے تھے۔ گزارش یہ ہے کہ توشہ خانہ میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے جب سربراہان جاتے ہیں باہر، بہت سی چیزیں ملتی ہیں ان کو، وہ ہمارے ملک کا ایک طرح سے سرمایہ ہوتی ہیں، ملک میں رکھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی یوز کرتا ہے تو سمری آئی، تو سمری آپ نے کہا ہوگا تو کسی نے بنائی ہوگی یا کسی نے آپ کو پھنسانے کے لیے سمری بنائی ہوگی، تو فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ اب یہ جو ایک تو توشہ خانہ والی بات ہے، وہ گیلانی صاحب سے یہ کوئی پوچھے کہ وہ انجلینا جولی نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ بھی توشہ خانہ والوں نے لکھوایا یا نیب نے لکھوایا ہے، کہ کس طرح آپ لوگ اس کے ساتھ تصویریں بنانے کے لیے پوری فیملی کو بلاتے تھے لاہور سے اور اس کو روک کے رکھتے تھے، اور کئی باتیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جرم ہے وہ مان لینا چاہیے، صحیح، فرد جرم لگ گئی۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو، علی رضا الوی صاحب، عادت ہے کہ وہ جرم مانتے نہیں، تسلیم نہیں کرتے، صحیح ہے، ادھر ادھر سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھو آصف زرداری صاحب نے مان لیے نا، انہوں نے نکلنے کی کوشش کی، ان کے وکیل کریں گے، اگر کوشش کریں گے تو ان کے وکیل کریں گے، وہ خود روسٹرم پہ نہیں آئیں گے، صحیح ہے، اور وہ نہیں کہیں گے کہ میں نے یہ نہیں کیا، وہ ان کے وکیل ہیں، بڑے تکڑے بڑے قابل وکیل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح زرداری صاحب کے اوپر جو میگا منی لانڈرنگ ہے اور پارک لین کیسز ہیں، اس کے اوپر ریفرنس وہ ابھی اگلی سنوائی ہوگی جب 17 ستمبر کو۔ حضور گزارش یہ ہے کہ جس نے بھی اس ملک کو چونا لگایا ہے، اب نہیں، آج نہیں تو کل، اس نے پکڑے جانا ہے، انصاف ہو کے رہنا ہے، انصاف ہوگا۔ اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کوئی فیڈرل سیکرٹری ہوں
بچ گیا، میں کوئی جرنیل ہوں تو بچ گیا، میں کوئی جج ہوں تو بچ گیا، میں کوئی صحافی ہوں تو بچ گیا، میں کوئی وکیل ہوں تو بچ گیا، میں کوئی ٹیکنوکریٹ ہوں تو بچ گیا، کوئی نہیں بچے گا، صرف یہ لوگ نہیں بچیں گے، کوئی نہیں بچے گا، یہ لوگ نہیں، کوئی کوئی بھی۔ بھی ان میں سے جو بھی ہوگا وہ نہیں بچے گا۔ ان کے علاوہ بھی کوئی بزنس مین بھی، بزنس مین کون سا نہیں لوٹتے؟ ہوں دیکھیے بزنس مین تو سرکاری لوگوں کو یوز کرتے ہیں، ٹھیکہ لیتے ہیں، مہنگا ٹھیکہ لیتے ہیں، جو بھی واردات کرتے ہیں، کرتے تو ہیں نا۔ کرتے ہیں۔ ابھی گجرات میں آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں وہ ایک حفصہ کمل رانی، وہ جو اے ڈی سی جی تھی ریونیو والی، وہ گرفتار ہوئی، اینٹی کرپشن والوں نے کی، اور ایک کردار اور ندیم ملی کو بھی گرفتار کیا۔ اب ندیم ملی جو ہے وہ بہت ایک طاقتور سیاسی خاندان کا آگے چشم و چراغ نہیں ہے، بلکہ ان کا سپانسر ہے، ان کا کچن چلاتا ہے، ان کو فرنٹ کھانے مین بھی ہے، کھلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی میزبانیوں کا میزبان اب انہوں نے کیا کیا کہ گجرات میں انہوں نے بہت قبضے شبضے، یہ وہ مہنگی مہنگی زمینوں پہ، وہ رانی صاحبہ نے رانی بن کے دکھایا ہے۔ رانی تو کیس تو اب چل رہا ہے، رانی صاحبہ کی بیل ہو گئی ہے، لیکن کیس چل رہا ہے، اور کیس چلے گا، وہ عارضی خاتون سمجھ کے بیل انہوں نے دے دی ہے۔ اب یہ ہے کہ کوئی افسر ہو یا کوئی، ابھی جیسے کل شیخ عمر جو ہیں، جن کا بڑا کل چرچا رہا، رپڑ رہا، انہوں نے کہا کہ پولیس کی پولیسنگ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک بہتری نہیں آ سکتی۔ مثلا انہوں نے کہا ایک ایس ایچ او 2 کروڑ روپیہ پکڑتا ہے کسی قتل کا یا کسی کام کا، آپ اس کو 2 مہینے معطل کر دیتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ تو کوئی سزا ہی نہیں ہے، 2 کروڑ وہ سائڈ پہ لگا لیتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، 2 مہینے گھر پہ رہیں گے، اس کے بعد بحال ہو جائیں گے۔ یا آپ ایسے ہے کہ اس کو ڈسمس کرتے ہیں، پھر وہ بحال ہو جاتا ہے۔ تو وہ عمر شیخ کا یہ کہنا ہے کہ جب تک پولیس کی پولیسنگ نہیں ہوگی، یعنی ایک ایس ایچ او نے 2 کروڑ لیا، کورٹ مارشل ہوا، 2 کروڑ برآمد بھی ہوئے، اور اس کو نوکری سے نکال دیا گیا سزا دے کے، پینشن بھی گئی، سب کچھ گیا۔ سارا کیریئر گیا۔ اس سے چھوٹا جرم ہے کوئی، بندہ پکڑا گیا، ثابت ہو گیا جرم، اس سے ریکوری کرو، اس کے بعد اسے پوسٹنگ نہیں دینی، ساری زندگی پولیس لائن میں دھکے کھائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح پولیس بہتر ہوگی۔ اب بہت سے مافیا نے شیخ عمر کے خلاف مہم چلائی، انہوں نے کل کیا کیا، انہوں نے جس بندے کو، یہ میری آج صبح ان سے بات ہوئی، دونوں سے ہوئی ہے، آئی جی سے بھی اور سی سی پی او لاہور سے بھی، میں یہ وہ جو کیس اس پہ تنقید ہو رہی تھی نا کہ ایسا جو کو ہتھ کڑیاں لگوا دی ہیں کل لاہور میں، انہوں نے کیا کیا، وہ جو بندہ تھا جس کو مار کے اس کے پلاٹ پہ قبضہ کیا یعقوب کھوکھر وغیرہ نے، تو وہ بندہ بیچارہ موٹر سائیکل پہ تھا، غریب آدمی ہوگا، لیکن دیہاتوں کی جگہ جیسے آ جاتی ہے شہروں میں، اس ایس ایچ او کو بلایا شیخ عمر نے، ہاں بھائی آپ کو یہ اطلاع تھی؟ اس نے کہا نہیں میں اس وقت نہیں تھا، وہ فلانا ایس ایچ او تھا، اس کو وہ لائن میں بھیجا گیا ہوا ہے اسی کیس کے سلسلے میں۔ انہوں نے کہا لائن سے بلاؤ، بلا لیا، 4-5 سوال کیے، پتہ چل گیا اس نے پیسے اتنے لیے ہیں، انہوں نے کہا اس کو ہتھ کڑی لگاؤ نا، ایس ایچ او کو ہتھ کڑی لگائی اور یعقوب کھوکھر وغیرہ کو بھی ہتھ کڑی لگائی۔ میں نے کہا بندہ تو اب واپس نہیں آ سکتا، لیکن میں پلاٹ بھی واپس کراؤں گا اور ان کو بھی سزا دلواؤں گا۔ اسی طرح انعام غنی کو میں اسٹوڈنٹ لائف سے جانتا ہوں، ہم اکٹھے ہاسٹل میں رہتے تھے، ایک کالج میں پڑھتے تھے۔ انعام غنی بڑا اپرائٹ افسر ہے، صحیح، ہاں، کے پی سے ان کا تعلق ہے، وہ ہمارے ساتھ تو بلوچستان سے بھی لوگ پڑھتے تھے، سندھ سے بھی، کے پی سے، ایران سے، کئی ملکوں سے پڑھتے تھے، لیکن انعام غنی ایف آئی اے میں بھی رہے ہیں، کرمنل لوگوں کی سائنس بھی سمجھتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی بھی سمجھتے ہیں، بہت اچھے افسر ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے ان کے خلاف مہم چلائی، اچھا اس مہم میں میڈیا کے لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں،
عمر شیخ کے خلاف بھی تھے، ان کے خلاف بھی انعام غنی کے۔ اچھا وہ ایک طرف مہم چلاتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ ذرا مہربانی فرما دیں، اور ہم رک جاتے ہیں۔ میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی الوی صاحب، اور آج پھر کہتا ہوں کہ جو لوگ لاہور میں لگے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کہ جناب ہمارا تبادلہ کرا دو، فیصل آباد بھجوا دو، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ہم لاہور میں نہیں رہنا چاہتے۔ لاہور اتنے سخت افسر کے پاس آ گئے۔ اچھا یہ بھی اچھا دوسرا، لاہور میں ایک ڈی آئی جی آپریشن بھی ہے، اسے بھی رات میرا کلاس فیلو ہے، اشفاق خان، اوکاڑا کا رہنے والا ہے۔ اس کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ اے ایس پی تھا، اس کے والد صاحب آ گئے کسی قتل کے سفارشی بن کر قاتلوں کی طرف سے۔ اس نے اپنے ابا جان کو چائے شائے پلائی اور کہا ابا جی میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ میں نے کہا کیوں بیٹا؟ اس نے کہا کہ ابا جی اپنی قبر میں نے جانا ہے، آپ کی قبر میں نہیں جانا۔ جس افسر کو یہ خوف ہوگا نا کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور حساب دینا ہے، وہ علی رضا الوی صاحب کرپشن نہیں کرے گا اور برداشت بھی نہیں کرے گا۔ وہ انصاف کی بات کرے، ٹھیک ہے، ہاں ایسے۔ اب دیکھو نا یہ جو عمر شیخ ہے کیوں اتنا بلنٹ ہے، کیوں کرتا ہے ایسے؟ اس لیے کہ کرپشن وہ خود لیکن عمر شیخ کے مخالفین آپ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کے دوست بھی ہیں سارے معاملے، لیکن عمر شیخ کے مخالفین کہتے ہیں جی دیکھیں ان کو تو 2 دفعہ ان کی پروموشن روکی گئی، پرائم منسٹر لیول سے روکی گئی، جس کو پروموشن نہیں ملی اس کو ادھر لگا دیا۔ پھر ایک اور بات بھی رپورٹ ہوئی اور بہت سارے یہی ہے، چاہے وہ اس کا کمپین کا حصہ ہے چاہے جس طرح بھی ہے، کہ جی انعام غنی کے لیے کچھ لوگوں نے شور مچا دیا نیچے سے کہ جی جونیئر افسر ہے اور اس کو ہمارے سر پر لگا دیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے پولیس، اب آپ ان ساری چیزوں کو ذرا کلیئر کر دیں گے کہ کیا معاملہ کیا ہے، کہ جی انہوں نے ایک اجلاس بلایا اور پولیس افسران جو ہے اس میں شریک نہیں ہوئے کل بہت سارے، وہ اس وجہ سے نہیں گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم نہیں مانتے۔ تو یہ کیسے چلے گا نظام اگر واقعی یہ ساری چیزیں جو رپورٹ ہو رہی ہیں یہ سچ ہیں تو؟ سن لیں، پہلے عمر شیخ کی بات کر لیتے ہیں۔ عمر شیخ کے بارے میں جو سابق آئی جی پنجاب تھے شعیب دستگیر صاحب، ان کو کوئی ایسے تھا جیسے پرسنلی کوئی گرج تھا۔ کیسے گرج تھا کہ لوگ اس کی تعریف کرتے تھے اور یہ کہتے تھے یار اس کی تعریف کیوں کرتے؟ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو پرسنلی، ایک پرسنل جیلسی تو ان کی پروموشن روکنے کے لیے، رکوانے کے لیے اب آپ کا باس جو ہے وہ متحرک ہو جائے اور رک جائے گی، نہیں ہوگی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ایک اور مثال دے دوں، چودھری شفقات صاحب تھے ایس پی لاہور، یہ جو ڈی سی ہے نا ہمارے اسلام آباد کے، حمزہ شفقات، ان کے والد، وہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے۔ تو چودھری شفقات نے کہا کہ وزیر اعظم کے سامنے اور بھری مجلس میں کہہ دیا کہ جب آئی جی نہیں چاہتا تو میں سر کیا کروں، میں تو اپنا کام کروں گا۔ تو آئی جی کو یہ باتیں بڑی بری لگی۔ صحیح۔ اس نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب آپ میری تعریف کرتے ہیں، وہ آئی جی کے پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے، یہ کہہ دیا۔ اچھا، اس کے بعد اس کو بیچارے کو تھوڑا بہت وضاحت ہے، وہ آئی جی تھا، اس نے اپنا آپ دکھایا، لیکن بعد میں وہی شفقات جو ہے وہ ایس ایس پی لاہور بھی رہا، ڈی آئی جی بھی رہا۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو کل اجلاس ہوا پولیس افسران کا، اس میں عمر شیخ صاحب بھی ممبر ہیں۔ وہ گئے، انہوں نے پہلے داخل نہیں ہونے دیا، انہوں نے کہا میں تو اس کا ممبر ہوں، میں آؤں گا۔ انہوں نے آگے جی آپ اپنا موقف نہیں بیان کر سکتے۔ اس نے کہا کیوں، میں اس کا ممبر ہوں، میں موقف بیان کروں گا۔ اپنا موقف بیان کیا، انہوں نے کہا جی اب آپ جائیں۔ گزارش یہ ہے، یہ وہی حرکت ہوئی ہے جو آہت چیمے کی گرفتاری پہ ہوئی تھی کہ بہت سے بیوروکریٹس نے تالے لگا دیے تھے۔ آپ کو پتہ اس وقت پنجاب میں ہوم سیکرٹری تھے اعظم سلیمان۔ اعظم سلیمان صاحب سیکریٹریٹ گئے، انہوں نے اپنا تالا توڑا اور بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا ہم افسران ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم سیاست کا حصہ بنے۔ اسی طرح جو انعام غنی کے مخالفین ہیں وہ تو ہیں جی بڑا کرپٹ ہے، فلان ہے جی،
انعام غنی بہت اپ رائٹ افسر ہے، اور وہ معاملہ مافیا، بیسیکلی یہ تکلیف مافیا کو ہو رہی ہے، صحیح ہے، اور مافیا کے جتنے افسران ہیں جو ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، جو جرائم میں شریک ہے، ان سب کو تکلیف ہو رہی ہے اس وقت آئی جی پنجاب کی اور سی سی پی او لاہور کی۔ جی یہ مافیا کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے، اور بہت سارے لوگ جو الزامات عائد کر رہے ہیں یا جنہیں کسی نہ کسی لیول پہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے کوئی معاملہ ہے یا پنجاب کے انتظامی معاملات پہ جو شکایات رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی بڑے کی بڑی بڑی خامیاں چھپانے کے لیے پنجاب میں یہ افراتفری مچی ہوئی ہے۔ اصل بات کیا ہے، جائزہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے پنجاب کی صورتحال پہ بات ہو رہی تھی، مختلف مقدمات کی، مختلف کیسز کی بات ہو رہی تھی، توشہ خانہ کیس کی بات ہو رہی تھی۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے 2-3 دن پہلے اسلام آباد میں ایک پناہ گاہ کا دورہ کیا اور وہاں غریب غربا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، اور انہوں نے بتایا کہ کسی بھی معاشرے کا اگر صحیح طریقے سے جائزہ لینا ہو تو وہاں کے غریبوں کی جو نظام زندگی ہے اور غریبوں کا جو طرز زندگی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عام لوگ کس طرح جی رہے ہیں، کس طرح۔ پھر وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی پناہ گاہوں کو بڑھانے کا، ان کی تعداد بڑھانے کا، ان کا دائرہ کار بڑھانے کی بھی بات کی گئی۔ تو وزیر اعظم کے مشیر جو ہیں، خصوصی طور پر فوکل پرسن جو ہیں پناہ گاہوں کے، نسیم الرحمان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے۔ نسیم الرحمان صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت مہربانی جی۔ نسیم الرحمان صاحب، ذرا ان شارٹ بریفلی بتا دیجئے گا کہ یہ پناہ گاہیں ہیں کیا، جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو ذرا پتہ چل جائے کہ یہ آپ کس طرح کام کر رہے ہیں اور یہ کس طرح کا ویژن ہے وزیر اعظم عمران خان کا۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا تعارف دیا ہے کہ جو پچھلے عرصے میں اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کی ذاتی توجہ اور ترجیح جو انہوں نے دی ہے اس کی بہترین مثال ہے۔ متواتر وہ پناہ گاہوں کے کام کا جائزہ لیتے رہے، اور پھر اب انہوں نے یہ ہدایت کی کہ پچھلے مہینے میں جو پناہ گاہ اگر بنیادی طور پہ سمجھا جائے تو وہ ایک قسم کا ایک عارضی رہائش گاہ ایسے لوگوں کے لیے جو گاؤں سے روزی کی تلاش میں آتے ہیں، کبھی روزی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، اور پھر وہ جو ان کے اخراجات ہوتے ہیں قیام کے اور کام کے، وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ جو روزی ملے اس میں سے بھی وہ اپنے گھر والوں کو کچھ بیچ نہیں سکتے۔ تو مقصد یہ تھا کہ جو غریب طبقہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ نیچے کی سطح پہ رہنے والا طبقہ ہے، ان کو سہولت دی جائے اور ان کی زندگی میں تھوڑا سا آشائش کا پہلو پیدا کیا جائے اور غربت کو مٹانے کے لیے کوشش کی جائے۔ ابھی بھی میں ترلائی کی پناہ گاہ میں، جس میں وہ 2 دن پہلے آئے تھے، لوگوں سے بات کر رہا تھا تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری اب بچت رہائش اور کھانے کی ہوتی ہے تو ہر فرد جو ہے، ایک ذبیح اللہ ابھی لکی مروت سے آیا ہوا، اس نے کہا کہ پہلے میں 2000 روپے گھر بیچتا تھا، اب میں 8000 روپے گھر بیچتا ہوں۔ بہت اچھا۔ کیونکہ پناہ گاہ میں یہ بنیادی مقصد ہی اس کا یہ تھا کہ جو سڑکوں پہ سو رہے ہیں نا، دسمبر 2018 میں شدید سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے لوگوں کی حالت زار دیکھ کر پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی کہ جلدی سے ان لوگوں کو پناہ دی جائے۔ فلاحی ریاست میں لوگوں کا سڑکوں پہ رولنا اور یہاں سے وہاں بھٹکنا، یہ فلاحی ریاست کی مثال نہیں ہے، اور فلاحی ریاست کا ستون ہی یہ ہے کہ عزت نفس کے ساتھ بنیادی سہولتوں کی فراہمی، ایک جو سویلائز سوسائٹی جس کو وہ کہہ رہے ہیں فلاحی معاشرے کی بنیادی ستون ہے۔ اور یہ انہوں نے کام کر کے اور ذاتی توجہ کی وجہ سے اور دلچسپی کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ پرسوں ایک بہت بڑا مائل سٹون پناہ گاہ کی ہسٹری میں ہم نے پورا کیا ہے، جس میں نسیم الرحمان صاحب، جی نسیم الرحمان صاحب، آپ یہ فرمائیے، آپ نے یہ تو فرما دیا کہ جو لوگ روزگار کی تلاش میں آتے ہیں ان کے لیے پناہ گاہیں ہیں۔ اچھا، جو خواتین ہیں، کیا خواتین کے لیے بھی کوئی پناہ گاہ ہے؟ نمبر 2، یہ جو بھکاری پھرتے ہیں، ہم کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھیں، کسی مزار پہ حاضری دینے چلے جائیں، تو بھکاریوں کا ایک ہجوم جو ہے وہ لوگوں کو گھیر لیتا ہے۔ اس پر بھی کو توجہ دے رہے ہیں، ان کو پکڑ کے یا تو وہاں رکھیں، اور یہ جو عارضی آپ بندوبست کرتے ہیں پناہ گاہ میں لوگوں کا، ان کا مستقل بندوبست کب ہوگا؟
یہ 2-3 سوالات ہیں، ان کا جواب دے دیجیے۔ خواتین کے لیے جو مخصوص پناہ گاہیں ہیں ان میں ایک جگہ مختص کی گئی ہے جس میں کہ ایسی ضرورت مند خواتین جو اپنے محرم کے ساتھ اس شہر میں آئی ہوئی ہیں، کوئی میڈیکل کی سہولت کے لیے یا کسی اور ضروری ایمرجنسی میں ان کو آنا ہے تو وہ وہاں آ کے اس میں ٹھہر سکتی ہیں، لیکن 90% جو پناہ گاہوں میں ٹھہرنے والے ہیں وہ مرد افراد ہیں اور دیہڑی دار ہیں۔ عورتوں کے لیے جو احساس کا پروگرام ہے اور ایک غربت کو مٹانے والا جو پروگرام ہے پرائم منسٹر صاحب کا، وہ بہت وسیع ہے، اس میں سب چیزیں ہیں جس پہ ایک کام سلسلہ وار و مرحلہ وار ہوتا ہے۔ ایک ہی یلغار میں جو غربت کا سیلاب 60 سال میں اتنا بڑا ہے وہ اس کو ختم کرنا بھی تھوڑا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا یہ پناہ گاہیں شروعات ہیں، یہ ایک بڑا قدم ہے فلاحی ریاست کے تصور کو ایکسپلین کرنے کا۔ جی ٹھیک ہے، فلاحی ریاست کا تصور تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ ابھی مجھے یہ بتا دیں فگرز میں آپ کی پاکستان بھر میں اس وقت تک کتنی پناہ گاہیں ہیں اور مزید کتنی بنانے جا رہے ہیں، کن کن شہروں میں بنا رہے ہیں؟ ہاں جی دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 6 پناہ گاہیں ہیں جس میں تقریباً ہر ہفتے 20,000 مستحق لوگوں کو تازہ اور بہترین کھانا دیا جاتا ہے عزت نفس کے ساتھ۔ پہلے وہ سڑک کے کنارے جیسے آپ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے بھوکے لوگوں کی طرح سے کھاتے تھے، گاڑیاں آتی جاتی تھی، دھول اٹھتی تھی، ان کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا اور جو حساس لوگ ہیں ان کو بھی۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ بلکہ ایک تحفظ کا نیا احساس ان کو دینے کے لیے ہے کہ آپ بھی اسے ملک کے شہری ہیں۔ پاکستان فار آل اینڈ آل فار پاکستان، یہ چند ایک مخصوص طبقوں کے لیے نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اچھا۔ اب یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ بکاری ہے جو ان کا کیا ہوگا، اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ مرحلہ وار کام ہو رہا ہے، اور جیسے آپ نے کہا تھا کہ حکومتی ادارے ان کو وہاں سے اٹھا کے ایدی فاؤنڈیشن اور دوسرے ٹرسٹ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا تعاون ہے، پناہ گاہ کو چلانے میں بھی اور غیر حکومتی اداروں کا بھی تعاون ہے۔ ایک شراکتی بنیاد کے ذریعے ہی پاورٹی کو بیٹ کیا جا سکتا ہے۔ غربت کو ہٹانے کے لیے انہوں نے اپیل بھی کی ہے پرسوں کے آگے آئیں، ہاتھ بٹائیں، ایک پناہ گاہ مل کے بنائیں، تو شراکت جب تک نہیں ہوگی غربت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اس لیے حکومت اس میں لیڈرشپ کا پہلی دفعہ سنجیدگی اور منظم طریقے سے ریاست نے اپنی ذمہ داری قبول کی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا ہے، جو وزیر اعلیٰ ہے پنجاب میں گجرال صاحب اور حسن محمود صاحب کے پی میں، ان کی بھی ذاتی توجہ اور ترجیح یہ ہے، اور اس وقت صوبہ سرحد میں تقریباً 53 پناہ گاہیں ہیں جس میں کہ ایسے لوگوں کو محفوظ، پائیدار اور ذمہ دارانہ طور کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک پناہ گاہ میں آپ ایک دو کنسیپٹ تھے جو مختلف لوگوں کے بڑے کلیئر ہوئے ہوں گے کہ اپوزیشن کی تنقید کے بعد یہ لگ رہا تھا جیسے خالی یہ لنگر خانے ہیں، تو آپ نے بتایا خالی لنگر خانے نہیں ہیں، وہاں لوگ سٹے بھی کرتے ہیں، کم از کم یا زیادہ سے زیادہ جو لوگ آتے ہیں جیسے آپ نے کہا گاؤں سے شہروں میں جابز کی تلاش میں یا بالکل بے گھر لوگ، تو کتنے دن ٹھہر سکتے ہیں وہاں، انہیں کتنے دن ٹھہراتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ایک تو یہ جیسے آپ نے کہہ دیا کہ کھانے سے آگے رہائش کا بھی بندوبست، اس کے بعد پھر 4 ایلیمنٹ شامل کیے ہیں جس کو ہم واش کہتے ہیں، کہ پانی، واٹر، سینیٹیشن، ہائیجین اینڈ ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ۔ یہاں کلورینیشن ہوتی ہے، فیومیگیشن ہوتی ہے، جو پانی کا سسٹم ہے اس میں واٹر فلٹرز لگے ہوئے ہیں صافی والے اور دوسرے، کہ صاف پانی بھی ان کو پینے کا ملے۔ جتنی بھی جگہیں ہیں وہاں پہ ہینڈ واشنگ بوتھس لگائے گئے ہیں جتنی پناہ گاہیں اس وقت چل رہی ہیں، اور شراکتی بنیادوں پہ واٹر ایڈ کے ساتھ، یونیسیف کے ساتھ مل کے، اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تو ایک مشترکہ پروگرام، سارے جو فلاحی ادارے بھی ہیں، جو مخیر حضرات بھی ہیں اور ادارے بھی ہیں، ان کو اس میں شرکت کا موقع دیا جا رہا ہے کہ بنائیں، حکومت چلائیں مل جل کے، بل ہینڈ اوور، بل رن اینڈ ہینڈ اوور، چلتی بھی۔ جو آپ اس پناہ گاہ کو جو انہوں نے دیکھا ہے نا کل، یہ بالکل ری ماڈل اپنا۔ میرا سوال یہ تھا، آپ نے وہ این جی او ٹائپ ساری سی ٹپیکل جواب دے دیا، روٹی بھی ملے گی، پانی بھی ملے گا، بیٹھنے کی جگہ بھی ملے گی، بینچ بھی ملے گا، پنکھا بھی ملے گا، یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ یہ تو جہاں کھانا دے رہے ہیں وہاں لازمی پانی بھی ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں تو ہوں گی۔ میرا صرف سوال یہ تھا کہ کتنے دن آپ کے پاس کوئی بندہ ٹھہر سکتا ہے؟ جی جی، ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا
میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کسی اور شہر کا شناختی کارڈ آپ کے پاس ہو جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آپ اس شہر میں روزی کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں، اور 3 دن کے لیے متواتر آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ 3 دن ٹھہر سکتے ہیں؟ 3 دن، اس کے بعد آپ نے بریک دینی ہے، اور 1 مہینے میں 10 دن ایک جو ضرورت مند ہے وہ ٹھہر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ مقصد یہ ہے کہ جو سہولت ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، ان کو جتنی جلدی ریلیف زیادہ لوگوں کو مل سکتی ہے نا وہ فراہم کی جائے۔ اب اس کے لیے CNIC بھی ہے اور ڈیٹا بھی یہاں پہ ہو رہا ہے، اور پھر ان کی پلیسمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو 2 مہینے سے ٹھہرے ہوئے تھے ان کی پلیسمنٹ ہو گئی۔ چلیں بہت شکریہ۔ ویری کوئکلی ایک شارٹ سا سوال، اپوزیشن کا کہنا ہے، اپوزیشن کی تنقید ہے کہ وزیر اعظم نے اس سلسلے میں لوگوں کو مستقل غربت سے نکالنے کی بجائے بھکاری بنا دیا ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ بالکل غلط تاثر ہے، کیونکہ جب عزت نفس کے ساتھ آپ کسی کو ٹریٹ کریں گے نا تو وہ بھکاری نہیں بنے گا، اس کے اندر ایک اعتماد آئے گا، تحفظ کا ایک نیا احساس کیا جا رہا ہے کہ روٹی تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سڑکوں پہ میرے گھر کے سامنے، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، میں انہیں کہتا ہوں بھائی جان سامنے لنگر خانہ ہے، پناہ گاہ ہے، وہاں جا کے کھانا کھا لیں۔ یہ تو نہیں کہ پولیس والے ان کو پہنچ کے لے کے جائیں، آپ ان کو بتائیں، اپوزیشن لیڈر بھی بنائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 150 پناہ گاہیں چل رہی ہیں، اگر کسی کو کھانا نہیں ملتا تو بھائی جان وہاں پہ آئیے، عزت نفس کے ساتھ کھانا کھائیے، ہاتھ دھوئیے، بیٹھیے، یہ اس سے تو بھکاری نہیں بنتی۔ صحیح جناب نسیم الرحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جی مظہر برلاس صاحب، یہ آپ نے سنا کہ یہ وزیر اعظم کا ایک وین ہے کہ غریب بھوکے ننگے لوگ جو بیچارے کھانا نہیں افورڈ کر سکتے وہ کھانا کھا لیں، جن کے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں 3 دن ٹھہر لیں، مہینے میں 10 دن تک بھی ٹھہر سکتے ہیں، انہوں نے بتایا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو باہر سوتے تھے سردیوں میں، میں نے خود دیکھا اسلام آباد میں فٹ پاتھوں پہ جی اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، ان کو پناہ گاہ ملے، لیکن حکومت ریاست کا یہ فرض ہے کہ ان لوگوں کے مستقل ٹھکانے بنائیں۔ دوسرا انہوں نے جواب نہیں ایک بات کا دیا، نسیم الرحمان صاحب، ہاں نسیم الرحمان شاید بھول گئے، جو میں نے عرض کیا آپ کے تجربے میں بھی ہے، ہمارے ناظرین کے تجربے میں بھی ہے کہ ہم لاہور، کراچی، ملتان، سرگودا، اسلام آباد، سیالکوٹ، پشاور، کوئٹہ، کسی جگہ بھی پورے پاکستان میں آپ کسی مارکیٹ میں کھڑے ہو جائیں، فوراً بھکاری آ جائیں گے، بچے لیے بھی، عورت لیے کوئی خود، اچھا کسی اسپتال کے باہر چلے جائیں، کچہری میں چلے جائیں، ریسٹورنٹ میں بیٹھ جائیں، مزار پہ چلے جائیں۔ اس کا سد باب بھی حکومت کو کرنا چاہیے، اور یہ مافیا ہے، اور مافیا بھی ہے، اور صورت حال یہ ہے شاید کوئی جنون لوگ بھی ہوں گے۔ اب حالت یہ ہے کہ یہ تو بھکاری مافیا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور پہلے کی نسبت زیادہ بھیک، پہلے تو ہم ادھر کا رونا روتے تھے وہ PWD والے روڈ اور اس والے روڈ پہ، ابھی حالت یہ، ابھی تھوڑی دیر آفس آنے سے پہلے ایک جگہ پہ بریک لگائیے، 3 بھکاری آ گئے، بھائی جان آٹا لے کے دیں۔ یہ سپر میں جو اسلام آباد کا پوش ایریا قرار دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید لوگوں کا واقعی جینا مشکل ہو گیا ہے، یا مافیاز کام کر رہے ہیں، اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی وزیر اعظم نے غریبوں کے لیے جو کہ انیشیٹو لیا، ایسے لوگ جو بے گھر ہیں، ایسے لوگ جن کے کھانوں کے بہت سارے مسائل ہیں، وہ کھانا کھا سکتے ہیں، جا کے رہ سکتے ہیں 2-3 دن کے لیے۔ اور وفاقی کابینہ کے اسی اجلاس میں زائرین کے حوالے سے بھی ایک بات کی گئی کہ زائرین کے لیے فیری سروس شروع کرنے کی منظوری دی گئی۔ مظہر برلاس صاحب جی ہاں علوی صاحب، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے ہم نے اس پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، جی ہاں، اور ہمیں جو وزیر مذہبی امور ہیں پیر نور الحق قادری انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان ہاؤس بھی بن رہا ہے کربلا میں، اور فیری سروس بھی شروع ہو رہی ہے، اور ہم ٹرین بھی شروع کر رہے ہیں، اور بائی روڈ تو ہے پہلے سے، تو یہ فیری جو ہے یہ کراچی گوادر سے اپنا جائے گی بصرہ، تو یہ ایک طرح سے بڑا اچھا سفر ہو جائے گا، اور زائرین کو سہولت بھی ہوگی جو جس طرح سفر کرنا چاہے۔ اگر کوئی ہوائی سفر کرنا چاہے، اچھا ہوائی بھی یہ ہے
کہ ایک ایرانی ایئر لائن سے بات ہو چکی ہے، یہ بھی قادری صاحب نے بتایا تھا کہ وہ بڑی سستی، یعنی یہاں سے لاہور سے مشہد آنا جانا 25,000 میں ہو جایا کرے گا۔ بہت اچھا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اچھی بات ہے، زائرین کو سستا سفر ملے، سہولیات ملیں، سہولیات ملیں، تو بالکل صحیح یہ ہے۔ ایک اچھا کام ہے اور حکومت ہم نے ایک کا۔ exclusive- آپ بھی تعریف کر دیں جی حکومت جی کی نہیں، کبھی۔ حکومت کی تو میں تعریف، دیکھیں حکومت کی پوری تعریف کی یہ پناہ کے معاملے پہ، اور یہ کام بھی اگر ہو جائے تو بڑا اچھا ہے، اور اس میں تو ایک اچھی بات ہے۔ اور اس میں ہم اس سے پہلے ایک ایکسکلوسیو زائرین کے حوالے سے جو گورنمنٹ پالیسی لا رہی ہے اس پہ بھی ہم بہت تفصیلی بات کر چکے ہیں، مزید بھی بات کریں گے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ایک تو وہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی بورڈ کی بھی منظوری دے دی، وہ بھی ہو گیا۔ پھر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سبسڈی کا مقصد غریب طبقے کو اوپر لانا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں امیر لوگ سبسڈی لے رہے ہیں۔ ان کا خاص طور پر جو اشارہ تھا نا، یہ آئل سیکٹر، پیٹرولیم سیکٹر، گیس سیکٹر کی طرف سے۔ نہیں تو وزیر اعظم صاحب دیکھیے خود اپنی باتوں کی نفی کرتے ہیں۔ کیسے؟ کاروں کی مد میں انہوں نے سبسڈی دی، کاریں بنانے والے جو یہاں گروپ ہیں ان کو، اور جو 20 لاکھ کی کار تھی وہ 40 کی ہو گئی۔ سبسڈی کا یہ فائدہ ہوا ہے، بجائے کہ ہمیں فائدہ ہو عام آدمی۔ لوگوں کو تو فائدہ نہیں ہوا۔ ابھی حالیہ بجٹ میں جو کھاد بنانے والی ہیں فیکٹریاں، ایک ان کے مشیر کی ہے، ایک اور بندے کی ہے، تو ان کو 15 ارب کی سبسڈی دی گئی ہے۔ اب ان کو تو 15 ارب کی سبسڈی مل گئی، صحیح ہے، لیکن عام آدمی کو، عام کاشتکار کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ کچھ بھی نہیں ملا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو شوگر مافیا کو انہوں نے سبسڈی دی، جو پنجاب حکومت نے دی تھی، تو شوگر مافیا کو تو پیسے مل گئے، ان کو تو سبسڈی مل گئی، انہوں نے چینی مہنگی بھی بیچ لی، تو غریب انہوں نے آدمی کو دھمکی کیا دی ملا؟ تھی باقاعدہ کہ چینی مہنگی ہو جائے گی، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ اچھا، اسی طرح یہ آئل سیکٹر میں پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی تعریف کر دیا کریں، یہاں بتائیں نا کیا کروں میں۔ اسی طرح آئل سیکٹر میں ہاں جی بالکل، یہ جو مافیا کے لوگ ہیں جی ہاں یہ سبسڈی کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں، عام آدمی کو ملتا کچھ نہیں۔ صحیح ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ عام آدمی کے لیے سبسڈی ہونی چاہیے۔ جی، عام آدمی کے لیے سبسڈی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کو اگر اس بات کا ادراک ہے، جس کو انہوں نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے، تو یقیناً انہی کو ہی یہ کرنا ہے کہ سبسڈی کے فائدے عام آدمی تک پہنچیں۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔